جو دیکھ رہے ہیں کہ لوگوں نے یہ لانتی رہنا شروع کی ہیں مختلف شکلوں میں. کہیں پر چندہ باکس لگائے گئے ہیں, کہیں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ شاپ پہ چلے جائیں, بیکری پر چلے جائیں, وہاں پر اس قسم کے آپ کو باکس نظر آتے ہیں. اسلام میں اس کی کیا حیثیت ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. گزارش یہ ہے کہ اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے. کسی چیز کا خیرات دینا, صدقہ دینا, زکوٰۃ دینا, اس کے الگ مستقل ٹاپک ہیں جس کے اوپر اللہ رب العزت نے قرآن میں اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث بے شمار اس پہ ہمارے سامنے ہیں. اب یہ ہے کہ جب کسی کو زکوٰۃ, جو فرض زکوٰۃ ہے, وہ تو جب تک اگلا مستحق نہ ہو آپ کی ادائی نہیں ہوتی. آپ نے راستے چلتے میں کسی کو دیکھا اور آپ کو اس بارے میں تحقیق نہیں تھی اور آپ نے اس کو کوئی پیسے دے دیا, آیا وہ مستحق تھا یا نہیں, تو آپ کی زکوٰۃ یہ ادا نہ ہو. اس لیے شریعت یہ کہتی ہے کہ آپ نے زکوٰۃ ادا کرنی ہے, ایک آپ کی ذمہ داری ہے, اور اس ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے آپ مصارف زکوٰۃ تلاش کریں, جو سورہ بقرہ کے اندر اللہ رب العزت نے مصارف زکوٰۃ بیان کی ہیں. اب اس میں سب سے پہلا حق آپ کی عزیزوں کا ہے. حدیث پاک میں آتا ہے, ایک صحابی نے پوچھا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میرے کچھ عزیز و اقربا بھی غریب ہیں اور کچھ دوسرے غریب ہیں, تو میں کن کو دوں؟ حضور نے فرمایا, تیرے عزیز و اقربا کا حق پہلے ہے, کیونکہ ادھر دو ثواب ملیں گے, ایک صلہ رحمی کا اور دوسرا خیرات کرنے کا. اب جو آپ نے بات کی کہ جگہ جگہ آج کل چندے کے باکس لگے ہوئے ہیں, اب صورتحال یہ ہے کہ چندہ مانگنا خیر کے کام کے لیے جائز بلکہ سنت. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جہاد کے لیے چندہ مانگا, حدیث سے ثابت. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خیر کے کام, حضرات صحابہ کرام, یا آپ دیکھیں جتنے کئی ایسے دین کے شعبے ہیں جہاں پہ آپ کو دلائل ملتے ہیں, مگر یہ جو ایسے چندہ باکس جس کے اندر پتہ ہی نہیں اس کا مالک کون ہے, پتہ ہی نہیں آیا. یہ دیکھیں, آپ کہہ رہے ہیں مالک کون ہے, یہاں پہ نمبر مینشن کیا گیا. آج ذرا ادھر یہ دیکھیں, نمبر باقاعدہ مینشن کیا گیا. یہ نمبر, ہاں, یا تو اس نمبر پہ فون کر کے اس بندے کی تحقیق کی جائے کہ آیا وہ اس چندے کو لے کے ٹھیک جگہ خرچ کرتا ہے یا نہیں کرتا. یہ تحقیق دینے والے کوشش کریں. اگر زکوٰۃ ہے اور اگر ویسے صدقہ خیرات کر رہا ہے گفٹ کے طور پہ, تو کس کو بھی کھلایا جا سکتا ہے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. مگر اس میں بھی ایک بات دیکھنی ہے کہ آیا یہ جس کو ہم دے رہے ہیں وہ جائز کاموں میں پیسے لگاتا بھی ہے کہ نہیں لگاتا. بالکل ایسا ہی ہے. تحقیق دینے والوں کے ذمہ ہے. جس ملک کے اندر اس طرح غربت ہو اور وہاں پیسے کو اس طرح لگایا جائے کہ جہاں پیسہ دینا ضروری نہیں ہے. ہمارے جامعہ اشرفیہ کے استاد ہیں, ہمارے بزرگ حضرت مولانا حافظ فضل الرحیم صاحب دامت فیوزم شیخ الحدیث اور محتمم ہیں, وہ سبق میں فرماتے ہوتے تھے کہ اگر ہر کوئی اپنے غریبوں کو سنبھال لے, اپنے رشتہ داروں کو, تو غربت ختم ہو جائے. اسلام کا زکوٰۃ صدقات کا نظام ایسا کمال کا ہے کہ اگر یہ ٹھیک طرح سے استعمال ہو تو میری بہن, مدینہ میں یہی نظام قائم ہوا تھا. کچھ سالوں کے بعد زکوٰۃ دینے والے تو تھے, زکوٰۃ لینے والے نہیں تھے. ایسا ہی ہے. اصل اگر ہم تھوڑی سی ترتیب اس کو شریعت کا مسئلہ سمجھیں, ہر کسی کو دے دینا, وہ گناہ کے کاموں میں خرچ کر رہا ہے, وہ نشہ کر رہا ہے, وہ پھر آپ اس کے ساتھ گناہ میں شریک ہو گئے.